افضل ایام الدنیا، دنیا کے افضل ترین دن ذی الحج کے پہلے 10 دن اپنی زندگی میں مختلف مقامات سے، حالات سے، ادوار سے گزرنے والے کو جب یہ علم ہو کہ وہ اس وقت مقدس ترین دن، مقدس ترین راتیں، مقدس ترین لمحے گزار رہا ہے، اللہ نے اسے یہ عزت و عظمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے افضل ترین دن اسے عطا کر دیے، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ تو ایک قدر کرنے والا شخص ان 10 دنوں کی قدر کرتا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، اس دن سے اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں اللہ نے 12 مہینے لکھ دیے، ان 12 مہینوں کے ساتھ عبادات کو جوڑ دیا، اور پھر کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک مختلف دور آئے، مختلف حکومتیں آئیں، مختلف لوگ آئے، مختلف حکمران آئے، کوئی ظالم اور جابر بھی آئے، مختلف فرعون آئے۔ کچھ لوگوں نے نظام کائنات کو تبدیل کرنا چاہا، کچھ لوگوں نے نظام تعلیم کو بدل دیا، حالات کو بدلا، ماحول کو بدلا، معیشت کو بدلا، تجارت کو بدلا، دنیا کی تجارت کو اپنی مٹھی میں کیا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ جتنے دور آئے، جتنی حکومتیں آئیں، جتنے لوگ آئے، کوئی ایسا شخص دنیا میں آ نہیں سکتا کہ جو اللہ کی مقرر کردہ تعداد جو اللہ نے اسلامی مہینوں کی طے کر دی ہے ان میں کمی کرے یا زیادتی کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ازل سے یہ طے ہے، ازل سے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 مقرر کر دی اور یہ لوح محفوظ پہ لکھ دیا۔ اب اس لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جس دن سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی اللہ نے اس کو مقرر فرما دیا۔ اب قیامت تک نظام ان کے تابع رہیں گے، 12 سے کم نہیں ہو سکتے، زیادہ نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے اندر منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والے مہینے بنا دیا ہے، تقدس والے مہینے، عزت احترام والے مہینے۔ یوں تو یہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کہ وہ کسی مہینے میں عزت اور حرمت زیادہ رکھے، کسی میں کم رکھے۔ اللہ کی مرضی کہ کسی مہینے، کسی دن اور کسی رات میں فضیلت زیادہ رکھے، کسی میں کم رکھے۔ زمین ساری اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی کہ کسی گھر میں، کسی جگہ میں، کسی شہر میں فضیلت زیادہ رکھے، کسی میں کم رکھے۔ کسی کو فلسطین بنا کر
کہیں پہ بیت المقدس کو تعمیر کروا کے اسے ارض انبیاء بنا دے، کہیں پہ ابراہیم علیہ السلام کو بھیج کر اسے بیت اللہ کا مقام دے دے، کہیں پہ اپنے حبیب کو سلا کر اسے مدینۃ الرسول بنا دے۔ چن لے خطوں کو، چن لے شخصیات کو، چن لے لوگوں کو، چن لے دنوں کو۔ 7 دن اللہ نے بنائے ہیں، لیکن جمعے کے دن کو چن لیا اور اسے تمام دنوں کا سردار بنایا۔ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، عالم انسانیت کو چن لیا اور تمام مخلوقات کا سردار بنایا۔ ساری راتیں اللہ نے بنائی ہیں، لیلۃ القدر کو چن لیا، سال کی ساری راتوں کا سردار بنا دیا۔ سارے دن اللہ نے بنائے، یوم عرفہ کو چن لیا اور سارے دنوں کا سردار بنا دیا۔ سارے انسان اللہ نے بنائے ہیں، انبیاء کو چن لیا، تمام انسانوں کا سردار بنا دیا۔ تمام انبیاء اللہ نے بنائے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، تمام انبیاء و رسول کا امام اور سردار بنا دیا۔ اللہ نے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو چن لیا، فرمایا کہ منہا اربعۃ الحرم، ان 4 مہینوں میں حرمت، عزت، احترام ہم نے رکھا ہے۔ ان میں 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور پھر محرم، اور 1 مہینہ الگ ہے رجب۔ رجب میں اللہ نے حرمت رکھی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ وہ شوال کا مہینہ تھا اور اس کی پہلی تاریخ تھی، 1 شوال تھی، صبح کا وقت تھا۔ آپ نے اعلان فرمایا، تیاریاں شروع ہو گئی۔ ایک اسلامی عبادت کو اللہ نے اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ حج کے لیے قافلے روانہ ہوا کرتے تھے، دور ازل سے چلتے تھے، آپ علیہ السلام کے دور سے پہلے سے چلتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو ازسر نو تعمیر کیا، لوگ اس وقت سے آنا شروع ہو گئے، لوگ آیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان 4 مہینوں کو چنا ہے کہ لوگ آئیں گے، ذی الحج میں یہاں پہنچیں گے، میری عبادت کریں گے۔ ان قافلوں پر لوگوں کی نگاہیں ہوں گی، کوئی ان کو لوٹ نہ لے، کوئی ان کی عزت کو پامال نہ کرے، کوئی انہیں تکلیف نہ پہنچائے، کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ فرمایا کہ منہا اربعۃ الحرم، ان میں 4 مہینے، یہ جو ترتیب سے 3 آنے والے ہیں، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے۔ فرمایا کہ یہ میرے مہینے ہیں، ان میں عزت و احترام میں نے رکھا ہے۔ یہودی بھی، عیسائی بھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ان مہینوں میں تلوار نہیں اٹھایا کرتے تھے، ان مہینوں میں قتال نہیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر اسلام آیا، اسلام میں بھی ان مہینوں میں قتال سے منع کر دیا گیا، جہاد سے منع کر دیا گیا۔ لیکن پھر وہ دور آیا کہ ان مہینوں میں بھی یہودیوں نے تلوار اٹھائی ہے مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ نے حکم بدل دیا، فرمایا کہ اب اگر ان مہینوں میں بھی وہ آپ کے اسلام کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کی بچیوں کو، آپ کے بچوں کو ذبح کرتے ہیں، آپ کو دکھ دیتے ہیں، تو آپ کو بھی اجازت ہے کہ ان مہینوں میں بھی تلوار اٹھائیے۔ لیکن امام قرطبی نے لکھا ہے، فرمایا کہ ان اشہر حرم کی عزت و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں اگر دشمن تلوار نہ اٹھائے، پیش قدمی نہ کرے، تو آپ کو بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، آپ بھی مت اٹھائیے۔ ہاں اگر وہ اٹھائیں تو پھر آپ بھی اٹھائیں گے، تلوار کا جواب تلوار سے دیا جائے گا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام امن کو پسند کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، لیکن اسلام امن کا درس امن میں دیتا ہے، اسلام امن کا درس جنگ کی حالت میں نہیں دیتا، اسلام امن کا درس اس وقت نہیں دیتا جب بدر کے میدان میں دشمن تلوار لے کے آ جائے، اسلام امن کا درس اس وقت نہیں دیتا جب احد کے میدان میں دشمن تلوار لے کے آ جائے، اسلام امن کا درس اس وقت نہیں دیتا جب تبوک کا میدان سج جائے، اسلام امن کا درس اس وقت نہیں دیتا جب غزوہ موتا کا اعلان ہو جائے، اسلام امن کا درس اس وقت نہیں دیتا جب دشمن بیت المقدس کی طرف یلغار کرے، جب وہ یلغار کریں گے پھر اسلام تلوار اٹھانے کا درس دے گا، جب وہ یلغار کریں گے پھر اسلام جہاد کا درس دے گا، جب وہ یلغار کریں گے پھر اسلام قتال کی اجازت دے گا، اور اتنی اجازت دے گا فرمایا کہ منہا اربعۃ الحرم، یہ جو 4 مہینے عزت کے ہیں، احترام کے ہیں، فضیلت کے ہیں، ان میں بھی اگر دشمن قتال کی طرف آئے گا تو تم بھی دشمن کے مقابلے میں برسر پیکار نظر آؤ گے۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ذی الحج ہے۔ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور جب بھی کسی معاملے کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو انسان اس پر شکر کرتا ہے اللہ کا۔ اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں ان کی جو ترتیب ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز فرض ہوئی، نماز کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت ہے، رجب میں نماز کی فرضیت نازل ہوئی، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت آئی، زکوٰۃ کے بعد رمضان میں روزوں کی فرضیت آئی، روزوں کے بعد عبادات میں جو سب سے اہم اور سب سے آخری عبادت حج کی ہے، اللہ نے ذی الحج میں اسے فرض فرمایا ہے۔ عبادات کا اختتام حج کے ساتھ، اور حج کی عبادت ذی الحج میں ادا ہو رہی ہے۔ ہر عبادت کا بدل ہے، اگر رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے تو بعد میں رکھ لیے جائے، نماز نہیں پڑھ سکے، بے ہوش ہو گئے تھے، سو گئے تھے، نہیں پڑھ سکے نماز، دھیان کی حالت میں، سلامتی کی حالت میں، عافیت کی حالت میں تو نماز چھوڑنے کی اجازت ہے ہی نہیں نا۔ نماز تو اسی وقت رہے گی جب کوئی عجیب معاملہ ہوگا، جب کوئی عذر ہوگا۔ اگر رہ گئی ہے فرمایا کہ بعد میں پڑھ لو، جب کبھی پڑھ لو، کسی مہینے میں پڑھ لو، کسی دن پڑھ لو، کسی رات پڑھو، لیکن 2 عبادات جنہیں اللہ نے ذی الحج کے ساتھ جوڑا، اس مہینے کے تقدس کا یہ عالم ہے، اس مہینے کی عزت اور احترام کا یہ عالم ہے کہ جو 2 عبادات اس مہینے سے جڑ گئی، فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک عبادت بھی رہ گئی، باقی پورا سال عبادات کرتے رہو، ان 2 عبادات کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ایک عبادت حج کی عبادت ہے، حج کی عبادت ذی الحج میں ادا ہوگی، مخصوص دنوں میں ادا ہوگی، مخصوص مقامات پر ادا ہوگی، مخصوص انداز میں ادا ہوگی۔ اگر ان دنوں میں سے کوئی ایک دن بھی رہ گیا، حج کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عام دنوں میں روزانہ جا کر آپ مینا میں جائیے، مزدلفہ میں جائیے، آپ وہاں قیام کریں، آپ جمرات پہ جا کر شیطان کو کنکریاں ماریں، آپ عرفات کے میدان میں چلے جائیں، آپ صفا اور مروہ میں سعی کرتے رہیں، لیکن حج کی سعادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ مخصوص دنوں میں، مخصوص مہینے میں، مخصوص مقام پر، مخصوص انداز میں عبادت کرو گے تب یہ عبادت ادا ہوگی۔ اور دوسری عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ فرمایا کہ ذی الحج کے ان 3 دنوں میں اگر کوئی اللہ کے نام پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ذبح کرے گا جانور، اس کی قربانی کی عبادت ادا ہوگی۔ جب تیسرے دن کا سورج غروب ہو جائے، پورا سال جانور ذبح کرتا رہے، قربانی کی عبادت ادا نہیں ہو سکتی۔ 2 عبادات جنہیں اللہ نے ذی الحج کے ساتھ جوڑا، ان کا کوئی بدل نہیں، ان کی کوئی قضا نہیں ہو سکتی۔ جب ذی الحج کا مہینہ آئے گا تو آپ انہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایک خصوصیت ذی الحج کی یہ ہے کہ اللہ نے جہاں اسے
عبادات کی تکمیل کا مہینہ بنایا، وہاں اللہ نے اس ماہ مبارک کو اسلام کی تکمیل اور اپنی نعمتوں کے اتمام کرنے کا مہینہ بھی بنایا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہیں، مناجات ہو رہی ہیں، آپ نے عالمی خطبہ ارشاد فرمایا، قیامت تک آنے والی انسانیت کو امن کا درس دیا۔ آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں صبح قیامت تک آنے والا ہر انسان جس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے اس میں روشنی اور نور موجود ہے، ہدایت موجود ہے۔ وہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ مناجات میں مشغول ہو گئے، اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہوا، عصر کی نماز ادا کی گئی۔ عصر کی نماز کے بعد آپ کی جبین اطہر پر مقدس پسینے کے قطرے ہیرے بن کر چمکنے لگے۔ صحابہ نے دیکھا کہ آمنہ کے لال کے وجود اطہر پہ کپ کپی طاری ہو گئی ہے، وہ حسین کپ کپی جو وحی کے وقت طاری ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر جھکا لیا، جبرائیل امین آ گئے، قرآن نازل ہونے لگا اور قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ عرفات کا میدان ہے، حج کی سعادت حاصل ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ میرے محبوب آج آپ صحابہ کو بتا دیجئے، یہ جو آپ کے سامنے 150 نفوس قدسیہ کھڑے ہیں، انہیں اعلان کر کے بتا دیجئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، وہ دین جو میرا دین تھا۔ قل ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے متعلق شک ہے، وہ دین جو میرے نبی کا دین تھا، میرے محبوب آپ یہ بھی اعلان کر دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، میرے لیے میرا دین۔ میرے محبوب وہ دین جو میرا دین تھا، وہ دین جو آپ کا دین تھا، اس دین کو سمیٹ کر صحابہ کے حوالے کر کے، اس دین کو سمیٹ کر آپ کا نام لینے والوں کے حوالے کر کے میں یہ اعلان کر رہا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنے دین کو مکمل نہیں کیا، آج میں نے اپنے حبیب کے دین کو مکمل نہیں کیا، بلکہ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے لیے نعمت کو مکمل کر دیا، تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین کے، طرز زندگی کے، نظام زندگی کے چن لیا ہے۔ عالم کفر کو آپ کے نظام سے، آپ کے دین سے، آپ کی عبادت سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ لاکھوں بار نمازیں پڑھیں، کوئی دکھ نہیں ہوگا انہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ صدقہ کریں، خیرات کریں، تلاوت کریں، روزے رکھیں، حج کرتے رہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ جب اسلام کو بطور دین کے پیش کریں گے، آپ جب اسلام کو بطور نظام حکومت کے پیش کریں گے، آپ کو جب اسلام کو بدر کے میدان میں پیش کریں گے، آپ جب اسلام کو احد کے میدان میں پیش کریں گے، آپ جب اسلام کو تبوک کے میدان میں پیش کریں گے، دشمن کو تب تکلیف ہوگی۔ وہ نہیں چاہتا اس کا نظام حکومت تباہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے نظام اس کا رہے، حکومت اس کی رہے، قانون اس کا رہے، عبادت آپ جتنی چاہیں کرتے رہیں، وہ یہ چاہتا ہے۔ انہیں آپ کی عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں غرض ہے تو آپ کے نظام سے غرض ہے، انہیں تکلیف ہے تو آپ کے نظام حکومت سے، اسلام کے نظریہ حکومت سے تکلیف ہے۔ فرمایا کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو، تمہارے نظام کو مکمل کر دیا۔ ایک یہودی آیا اور آ کے ابن خطاب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، کہا کہ میں نے ایک آیت آپ کے قرآن کی ایسی سنی ہے، اگر وہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوئی ہوتی، ہم اس دن، جس دن وہ آیت آسمان سے اتری تھی،
اس دن کو عید کا دن بناتے، خوشیاں کرتے، اس دن یوم تشکر بجا لاتے۔ پوچھا کون سی آیت ہے؟ فرمایا کہ الیوم، اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ نے کسی مذہب کو، کسی آسمانی شریعت کو یہ نعمت عطا نہیں کی کہ اللہ نے ان کے لیے دین کو مکمل کیا ہو، اللہ نے ان کے لیے نعمت کو مکمل کر دیا ہو۔ یہ عزت صرف اور صرف اہل ایمان مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو عطا کی ہے۔ کہا کہ یہ آیت اگر ہمارے مذہب میں نازل ہوئی ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ ابن خطاب نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، عرفات کا میدان تھا، یوم العرفہ تھا، جمعے کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، آمنہ کے محبوب تشریف فرما تھے، آسمان سے جبرائیل امین آئے ہیں اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ نے جس دن کو اس دین کے کمال کا ذریعہ بنایا، جس دن کو اپنی نعمت کے کمال کا ذریعہ بنایا، وہ دن ذی الحج کے مہینے میں ہے۔ یہ عزت بھی ذی الحج کو حاصل ہے۔ فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کی زندگی کے بہترین دن ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ ذی الحج کے 10 دنوں میں تکبیر کہیے، تحلیل کہیے، تحمید کہیے، تسبیح کہیے، ذکر کیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس سے آپ کی زبان تر رہنی چاہیے۔ ہر روز روزہ رکھیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ذی الحج کے 10 دنوں میں، یہ جو شروع کے 9 دن ہیں، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے اجر کے برابر ہے۔ ایک رات کی عبادت، ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے افضل ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے، فرمایا کہ اللہ نے رمضان کی راتوں کی قسم نہیں اٹھائی، ذی الحج کی 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ اتنی عزت والی راتیں جن کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کی اپنی فضیلت جدا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، لیکن جو 10 راتوں میں عبادت کی فضیلت ذی الحج کی ان راتوں میں ہے، وہ اس سے بھی بڑی بلند ہے۔ اس لیے ہر رات عبادت کیجیے، ہر دن عبادت کیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دنوں کی عبادت کو پسند فرمایا ہے۔ بالخصوص ذی الحج کے دنوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، گناہوں سے بچنے کا اجتناب ضرور کریں۔ عبادت کا اہتمام ہو، ہر روز تلاوت بھی ہو، روزہ بھی ہو، صدقہ بھی ہو، خیرات بھی ہو، قربانی کا اہتمام بھی ہو، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مشابہت پیدا کیجئے جو اللہ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے حج کے میدان میں کھڑے ہیں، جو وہاں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں۔ لاکھوں زائرین اپنے دل میں بیت اللہ کی سعادت، بیت اللہ کی زیارت کی سعادت اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کا شوق لیے جاتے ہیں، اور یہ وہ ذوق اور شوق ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے، ایمان جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، یہ شوق ہر ایک کے دل میں ہوگا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ جائے۔ اس سال 2024 میں جو لوگ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان میں سب سے بوڑھا شخص یوحا جس کا نام ہے، معمر ترین شخص، 130 سال اس کی عمر ہے، انڈونیشیا کے دور دیہات سے تعلق رکھنے والا، ساری زندگی لوگوں کے کھیتوں میں کام کرنے والا، اسباب میسر نہیں تھے کہ وہ حج کر سکے، عمرہ کر سکے، لیکن اللہ کے کلام کی تلاوت ہر روز ہر وقت کرنے والا، اس کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ اس بابے سے کہا، بابے نے کہا کہ میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہر وقت کرتا رہتا ہوں، اور میری زندگی کی یہ خواہش ہے کہ میں
حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر سکوں، لیکن میں بہت غریب ہوں، میرے بچے بھی بہت غریب ہیں، وہ بھی یہ مجھے سعادت حاصل نہیں کروا سکتے، ہمیں توفیق نہیں ہے، ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ اس کی یہ ویڈیو بنائی گئی اور وائرل ہوئی۔ یہ ویڈیو سعودی فرمان روا شاہ سلمان کے پاس پہنچی، اس نے سرکاری احکامات جاری کیے ہیں، شاہی مہمان بنا کر یوہا جو انڈونیشیا کے دور دراز دیہات سے تعلق رکھنے والا ہے، اللہ نے اس کی صدا کو کیسے قبول کیا؟ تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جا میں تجھے تیرے بچوں سمیت، تیرے پوتوں سمیت، پورے خاندان سمیت اللہ نے شاہی مہمان بلا کر اس سال اسے حج کے لیے بلایا ہوا ہے۔ سعودی سفیر اسے یہاں روانہ کرنے آیا، وہاں استقبال ہوا اس کا بڑا، اور شاہی مہمان بنا کر اسے حج کی سعادت حاصل کروائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ 2 دن مانگتے ہیں، 10 سال مانگتے ہیں، تھک جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم مایوس ہو گئے، اللہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، سنتا نہیں ہے۔ 130 سال اس نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے، 130 سال کے بعد قبولیت اتری، یوں اتری کہ اللہ نے اسے بھی حج کے لیے بلایا، اس کے سارے بیٹوں کو بلایا، ان کے بیٹوں کو بھی بلایا ہے۔ اس دروازے سے کوئی مایوس نہیں جاتا، یہ کھٹکھٹاتے رہیے، یہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا، یہاں دستک دیتے رہیں، یہاں مانگتے رہیں، یہاں سر جھکاتے رہیں، اللہ ضرور حج کی سعادت عطا کریں گے، ضرور قبولیت عطا فرمائیں۔